قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ رام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے حبیب، اللہ کے برگزیدہ رسول، اور ان کا مذہب توحید والا اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے اسے سیمپل اور نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیم سے منہ صرف وہ لوگ موڑتے ہیں جو بے وقوف ہیں، جو احمق ہیں، جو نادان ہیں۔ اور ابھی میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہودی، عیسائی، مشرک باوجود اس کے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ابراہیمی ہیں، وہ ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، وہ مذہب ابراہیم کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کلیئر بتا دیا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ میرے ابراہیم کو ماننے والے اصل تو ایک تو ان کے اپنے پیروکار ہیں، اور دوسرا میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے صحابہ، یہ ہیں اصلی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار۔ تو پچھلے جمعے میں نے عرض کرنا شروع کیا تھا کہ مذہب ابراہیمی ہے کیا؟ تو مذہب ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے دعوت کی ابتدا کی اور کہا یا آباتی، اے ابا جان، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ابو جان، لِمَ تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ابو جی آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور اگر آپ کسی مشکل میں ہوں تو کسی فائدے کے بھی نہیں ہیں، نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ ابو جان آپ ان کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ یہ تو شیطانی رستہ ہے اور شیطان رب کا نافرمان ہے۔ ابو جی میرے پاس اللہ نے علم دیا ہے مجھے، میں آپ کو جنت تک راستہ دکھا سکتا ہوں، میری پیروی کریں۔ ابو جان نے کہا نہ، میں تو نہیں مانتا، میں تو پیو دادے کے مذہب پر ہی قائم رہوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا آباتی انی اخاف، ابو جان مجھے پھر ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں رحمان کا عذاب نہ آ جائے آپ پر، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو پھر آپ شیطان کے دوست بن کے جہنم میں جلیں گے، جہاں شیطان جائے گا وہیں اس کے دوست بھی جائیں گے۔ تو ابو جان میں ڈرتا ہوں۔ تو یہ ہے مذہب ابراہیم علیہ السلام، جس کو اللہ نے دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی طرح طرح کے سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے، اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے صحابہ ابراہیم کو اصلی ماننے والے ہیں۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے چند سبق سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اصلی ماننے والے ہیں، اصلی پیروکار ہیں، تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا پتہ ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، ہمیں بھی ویسے گزارنی چاہیے۔ نمبر ایک، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام آپ کو دعائیں کرتے نظر آئیں گے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مومنوں کے لیے، والدین کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ابراہیمی مذہب کو مانے وہ دعائیں دے اور دعائیں لے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پکا بنا دے۔ اور پھر ربنا تقبل منا، اللہ ہماری دعا کو قبول بھی فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دوسری دعا کی کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اللہ تمام مومنوں کو بھی بخش دے۔ تو ابراہیمی مذہب کو ماننے والا دعائیں دیتا ہے اور دعائیں لیتا ہے۔ اور آمنہ کے لال
صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ دعائیں دو دعائیں لو، بد دعائیں نہیں دینی، لان تان نہیں کرنا، ہر وقت منہ سے جاگ ہی نہ نکلتی رہے، بیوی آئی ہے تو اس کو گالیں، بچے آئے تو اس کو بد دعائیں، کوئی نوکر آ گیا تو اس کو گالیاں، یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ دعائیں دیں، دعائیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو بندہ اپنے مومن بھائیوں کی بخشش کے لیے دعا کرے، دنیا میں جتنے بھی ہیں، ایک سیکنڈ لگے گا کہ اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے، اتنی سی جملہ کہنے سے دنیا میں جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں اللہ سب کی طرف سے ایک ایک نیکی اس دعا کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا آسان سا کام ہے، دعائیں دو اور دعائیں لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک ایسی بستی میں چھوڑا جہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، خشک پہاڑ، نہ پانی نہ گھاس نہ پھل نہ اناج، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کر گئے۔ کیا دعا کر گئے؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات رزقا، من الثمرات من آمن باللہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جو تجھے مان لے، آخرت کے دن کو مان لے، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کو پھلوں سے رزق دے۔ تو جس دور میں یہ دعا کی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکے میں بھی پھل ہوں گے، اور آج دیکھیں جو پھل دنیا کے کسی کونے میں بھی پیدا ہوتا ہے مکہ کی گلیوں میں بک رہا ہوتا ہے۔ مکہ کی دکانیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، کبھی سال کے اندر شارٹیج نہیں ہوگی، جس موسم میں بھی جائیں پھل آپ کو ملیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی دعا اللہ نے قبول کر لی کہ میں دونوں پھلوں کے ساتھ رزق دوں گا، اناج تو کھائیں گے ہی، ساتھ پھل بھی کھائیں گے۔ الحمدللہ گوشت بھی ہے وافر، اور پینے کے لیے دنیا کا بہترین پانی زمزم بھی موجود ہے، اور اللہ نے پھلوں سے رزق بھی دے دیے۔ یہ کس کی دعا کی بدولت؟ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے دعا کی اور اللہ نے ایسی قبول کی کہ تا قیامت لہریں بہریں ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بھی ابراہیم کو ماننے والے اپنی اولاد کو دعائیں دیں، ان کی آنے والی نسلوں کو دعائیں دیں، اپنے گھر کو دعائیں دیں، اپنی اولاد کے گھروں کو دعائیں دیں، بد دعائیں نہ دیا کریں، پھر لگ جاتی ہے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی شک ہے ہی نہیں، 3 دعائیں پکی قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی دعوت الوالد، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کر لیتی ہے۔ ہم پیر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ پیر صاحب ہیں، جائیے تو دم کرا آئیے، جائیے تو کوئی وظیفہ لے آئیے، جائیے تو کوئی پھونک مروا لیے، اور گھر کے اندر جو پیر موجود ہے اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ تو اپنے گھروں میں موجود اپنے پیروں کی قدر کریں، بزرگوں سے دعائیں لیں، بد دعائیں نہ لیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے بزرگ تنگ آ کر کوئی ہائے نکل جائے تو پھر پریشانی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کو بھی ہدایت دی ہے، فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، حالات پریشان کون ہیں، مشکل ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دو۔ ولا تدعوا علی اولادکم، اور اپنی اولاد کو بھی برا بلا نہیں کہو، بد دعائیں نہیں دو۔ ولا تدعوا علی اموالکم، اور اپنے مال و دولت کو، گھر ہے، گاڑی ہے، فیکٹری ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہوا رزق اس کو بھی بد دعائیں نہیں دو۔ ولا تدعوا علی خدمکم، اور اپنے خادموں کو بھی بد دعائیں نہیں دو۔ کیوں نہ دو؟ لا توافقوا من اللہ ساعتا فیہا عطا، کوئی ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے کہ اللہ عطا کر رہا ہوتا ہے، تم اس وقت بد دعا دو گے وہ بھی قبول ہو جانی ہے، اس لیے بد دعائیں نہیں دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، دعوت الوالد و دعوت المسافر، مسافر جب سفر پہ ہو، تھکا ٹوٹا ہارا، اس وقت اگر اللہ کو یاد کرے، دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ و دعوت المظلوم، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قبیلہ برادری دیا ہے، کوئی منصب عہدہ دیا ہے، کوئی پاور دے دی ہے،
تو غریب پر یہ سمجھ کر ظلم نہ کرو کہ یہ کون ہے، میرا کی بگاڑ لے گا، مینوں کون پوچھنے والا ہے، میرا ہاتھ کون پکڑے گا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں، اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی اس کا اثر دکھائی دے، اثر دکھائی دے گا اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد۔ اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ ظالم دیکھ لیے جنہوں نے غریبوں کے بچے مارتے وقت اس طرح مارے جیسے کیڑے مکوڑے مارتے تھے، اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ کی پکڑ آئی تو چیخیں نکل گئیں، دنیا بھر کے ڈاکٹر علاج کرتے رہے، علاج نہیں ہو سکا۔ ایسے ظالم جنہوں نے غریبوں کے بچے مارے کہ میں طاقتور ہوں، کون پوچھے گا۔ اپنے اپنے گلی محلوں میں نظر دوڑائیں، ایسے بہت سارے آپ کو پوترے ہوئے پلوان نظر آ جائیں گے جو کہتے تھے میں کون ہوں، تینوں پتہ میں کون ہوں، میں تینوں زمین چ گڈ دیاں گا۔ اور اب صورتحال مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ ایک ظالم جس نے کئی قتل کیے، قتل کرائے، اب حالت یہ ہے کہ اپنے منہ پر بیٹھے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ اللہ نے اس حالت میں کر دیا ہے کہ مکھی اڑانے کے قابل بھی نہیں، اور دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہیں لیکن ایک لقمہ بھی اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ کدھر گئی وہ طاقت، کدھر گئی وہ پاور، کہاں گئی وہ دولت، کہاں گیا وہ روب۔ تو اللہ ظالم کی پکڑ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مظلوم گھبرانا نہیں، مدد تیری ضرور آئے گی، اگرچہ تھوڑا سی میں ڈھیل دیتا ہوں، ظالم کو کدھر پوتلا ہے جنہ کو پوتنا ہے انہیں، تھوڑا سا یہ بڑھ کے شڑ کے مار لے، پھر جب پکڑ آئے گی تو آ جائے گی۔ تو اس لیے 3 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ والد کی دعا، مظلوم کی دعا، اور تیسری مسافر کی دعا، یہ تینوں قبول ہو جاتی ہیں، ان کا خیال رکھا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی متعلقہ بات کیا ہے کہ والد وہ ہوتا ہے جو دعائیں دے اور دعائیں لے۔ والد کے منہ سے بد دعائیں اچھی نہیں لگتی، جچتی نہیں ہیں، لیکن اولاد کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ والد کو اتنا زچ نہ کریں، اتنا پریشان نہ کریں کہ وہ بیچارہ مجبور ہو کر زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اولاد کو بھی خدمت کرنی چاہیے، بچوں کو بھی والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ دوسرا نقطہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت نرمی سے، پیار سے دی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی، یا اباتی، اے ابو جان، اے ابو جان، باوجود اس کے کہ والد رب کا منکر ہے، رب کا نافرمان ہے، بتوں کا پجاری ہے، اس کے باوجود بھی ابو جان ابو جان ابو جان کہہ کے ہر بات کی ہے۔ پیارے ابو جان مان لو، ابو جان یہ کر لو، ابو جان یہ کر لو، حتیٰ کہ والد نے کہہ دیا کہ ابراہیم اگر باپ دادا کا مذہب اچھا نہیں لگتا تو میرے گھر سے نکل جا۔ بیٹے کو کہا کہ گھر سے نکل جا، تو بیٹے نے پھر بھی کیا کہا؟ سلام علیک۔ ابو جان اچھا پھر السلام علیکم، سأستغفر لک ربی، ابو جان میں گھر سے نکل کے بھی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنا حوصلہ ہے کہ جوان پتر نو باپ کہہ دے کہ تو گھروں نکل جا۔ کیوں جی؟ جوان بیٹے کو باپ کہے کہ گھر سے نکل جا اور بیٹا پھر بھی ادب کے ساتھ سلام کر کے نکلے کہ ابو جان اچھا پھر کوئی گال نہیں، میں چلا جاتا ہوں لیکن آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ یہاں سے ایک نقطہ اور بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد بت پرست ہے، رب کا منکر ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا ہو سکتی ہے؟ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ کر لو، لیکن پھر جب اللہ نے مشرکوں کے لیے دعا کے لیے منع کر دیا، اب کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھے یا اس کی بخشش کی دعا کرے۔ زندگی میں اس کو پیار سے دعوت دے، ابو جان قبر پرستی چھوڑ دو، ابو جان بت پرستی چھوڑ دو، ابو جان غیر اللہ کی نظر و نیاز چھوڑ دو، ابو جان چڑھاوے چڑھانے چھوڑ دو، پیار سے زندگی میں سمجھاتا رہے، اور اگر وہ نہیں مانا اسی حالت میں فوت ہو جائے، وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ بھائی ہو، وہ خالہ ہو، وہ پھپھو ہو، کوئی بھی ہو،
اللہ نے کہہ دیا ما کان للمؤمنین ان یستغفروا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مومنوں تمہارے لیے اور میرے نبی میرے خلیل کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں، ہاں وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اللہ کے اس فیصلے کے بعد کہ مشرک پکا جہنمی ہے، کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی جنازے تے پہنچ جانے گڈیاں لے کے، بدترین انسان، شرابی، جواری، بے نماز، مشرک، بت پرست، قبر پرست، اگر وہ رشتہ دار ہو یا کوئی تھوڑا سا دولت مند ہو تو پھر جنازے در حاضری ویکھو، کیا بات ہے، پورا ملک ہی پج وگدا ہے۔ جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا کہ میرے محبوب آج کے بعد کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کریں، ہاں دنیا میں ہے، ابھی زندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، کیا کہا کہ دونوں بھائی جاؤ اذهبا الی فرعون انہ طغی، موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی جاؤ اور جا کر فرعون کو دعوت دو، وہ بڑا سرکش ہو گیا، لیکن کرنا کیا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس کو جا کر پیار سے بات کرنا، پیار سے سمجھانا، ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے وہ ڈر جائے۔ تو زندگی میں رہتے ہوئے اس کو نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، یہی ابراہیم کا مذہب ہے۔ لیکن اگر وہ شرک کی حالت میں فوت ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کرنا چھوڑ دی تھی، جب اللہ کو فوت کر دیا، پتہ چل گیا کہ یہ جہنمی ہے، اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ ختم۔ البتہ والدین زندہ ہوں، مومن ہوں، تو پھر تو ان کا حق بہت زیادہ ہے، پھر ان کے سامنے بچھے رہیں، پھر ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں ہے، پھر ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق ویحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ خود بھی بڑا مہربان ہے، بڑا نرم ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، تو ہر معاملے میں وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کرنے والے کو وہ نعمتیں دیتا ہے جو سختی کرنے والے کو نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو نرم مزاج ہے، پیار سے بولنے والا، وہ دکاندار ہو نا تو اس کی دکان پر راشن نہیں ختم ہوتا، اور تھوڑا سا سخت بولنے والا دکاندار ہو، سارا دن کبھی مچھر کبھی مکھی، بندہ کو نہیں وڑتا ہوئی دکان پہ۔ اور اگر گھر کے اندر والد یا والدہ میں کوئی ایک سخت مزاج ہو تو بچے بھی متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور ملت ہمیں دوسرا سبق دے رہی ہے کہ نرمی اختیار کریں۔ میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو بندہ نرمی سے محروم ہو گیا سمجھو کہ وہ ساری خیر و بلائی سے محروم ہو گیا ہے۔ جڑا بندہ کہے میں بڑا ڈاڈا ہوں، میں بڑا سخت ہوں، میری طبیعت ہے ہی ایویں دی، میں نہیں انہوں بدل سکتا، وہ اتنا فخر نہ کرے، وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں سے محروم شخص ہے۔ اس کو اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میری طبیعت کی سختی نرمی میں کیوں نہیں بدل رہی، اور اگر اس کو نرم کرنا ہے تو امسا رأس الیتیم، یتیم بچوں کی کفالت شروع کر دو، اللہ دلوں کو نرم کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نرم مزاج بنا دے۔ تیسری خوبی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ملت سے جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ مشکل حالات زندگی میں آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بندے کی زندگی میں مشکل حالات ہی نہ آئیں۔ جو بندہ کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہے اس کو بھی دیکھو، وہ بھی رات کو ٹینشن کی گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ مشکلات ہر بندے کی زندگی میں آئیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آزماؤں گا، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی نعمتیں چھین کر، کبھی بچے خوبصورت گھر بھرا ہوتا ہے اور کبھی خالی ہو جاتا ہے، کبھی فصلیں پکی ہیں، کسان خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اس دفعہ بڑی فصل ہوئی ہے، اور راتوں رات اللہ کو منظور نہ ہو تو وہ گھر میں آنی نصیب نہیں ہوتی۔ پھل پکے ہوئے ہیں، کسان توڑنے کے لیے جا رہا ہے لیکن توڑنے نصیب نہیں ہوتے۔ تو اللہ کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی پیاس کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی پھلوں کی کمی، کبھی اولاد کی کمی، اللہ آزماتا رہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آزمائشیں ہیں۔ کبھی والد نے گھر سے نکال دیا، اور کبھی پوری قوم نے آگ جلا کر آگ کے اندر ڈال دیا۔
आग में फेंकने के लिए भी एक बड़ी सारी कमान बनाई रस्सियों की और दूर से झूला दे के फेंका, क्योंकि आग के करीब जाना मुश्किल था। इतनी आग जलाई, कितनी आग जलाई होगी। बाद रिवायतों में है कि उन्होंने, लोगों ने नजरें मानी कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं इब्राहिम को जलाने के लिए इतने मन लकड़ियां दूंगी, मैं इतने मन ईंधन दूंगा, अगर इब्राहिम को जलाने की नौबत आई तो मेरी फलां नजर पूरी हो जाए, मैं इतने मन लकड़ियां दूंगा। जब खूब ढेर जमा हो गया, आग जलाई, तो आग के शोले कहां जा रहे थे, कोई करीब ही नहीं जा सकता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों के अंदर एक झूला बनाकर झूला देकर दूर से फेंका गया। अल्लाह का नबी, जुर्म क्या है? ये क्या था कि मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है, मेरा इबादत गुजार एक, मेरा इबादत के हकदार एक है, कोई और नहीं है। इस जुर्म में आग में जब फेंके गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जब जा रहे थे तो उस वक्त एक जुमला जुबान से कहा जो क़यामत तक के मोमिनों के लिए है। जब मुश्किल आ जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद कर लें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी मुश्किल आई थी, और उन्होंने क्या कहा था? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मुझे काफी है और वो बेहतरीन मददगार है। मुझे किसी की मदद की भी जरूरत नहीं, मुझे किसी की कारसाजी की भी जरूरत नहीं, मुझे किसी की हमदर्दी की भी जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मुझे काफी है। आग किसकी है? अल्लाह की। इब्राहिम किसका है? अल्लाह का। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में आए तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आग तेरी ड्यूटी जलाना है, तू अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन आज ड्यूटी भूल जा, छुट्टी ते टुर जा। क्या है? कुलना या नारु कूनी बरदं व सलामा, ऐ नार, ऐ आग, मेरा इब्राहिम तेरे पास आ रहा है, आज जलाना भी नहीं है और इतनी ठंडी भी नहीं होना कि मेरे इब्राहिम को ठंड लग जाए। ठीक है, नॉर्मल दर्जा हरारत रखना है, ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे, मेरे इब्राहिम को प्यार से अपने पास रख ले। तो ये जुमला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जाने से पहले पहले पढ़ा, और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 लेकर बदर के मैदान में हैं और सामने 1000 का लश्कर बढ़ के मार रहा है। अदाकारें और गुलकाराएं गाने गा रही हैं कि आज तक लग पता जाएगा, आज तो मुकना देंगे, आज खत्म कर देंगे। उस वक्त आमना के लाल ने भी क्या कहा? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मुझे काफी है, मुझे किसी और की मदद की जरूरत। जब अल्लाह पर भरोसा इतना शदीद हो जाए, इतना सख्त हो जाए, इतना पायदार हो जाए, तो वो अल्लाह फिर मदद करता है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। मसला सिर्फ एतकाद का है, ईमान का है कि मेरा रब के साथ तल्लक है कितना। तो उसी इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए अल्लाह ने परिंदों को भी हुक्म दिया, तो परिंदे भी चोंचों में पानी ला ला कर उसके ऊपर फेंकते थे। और अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में एक साहबिया गई, उन्होंने देखा कि अम्मा जी ने नेजा रखा हुआ है। अम्मा जी तुसा तो ना जंग ते जाना ना जंग लड़नी, नेजा किस वास्ते रखा आज? तो अम्मा जी कहती है ये जो छिपकलियां घर में फिरती ना, मीसनी मीसनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मन क़तल वज़क़तन फी ज़रबतिन वाहिदा फलहु मिअतु हसना, जो बंदा एक ही निशाना कस के मारे और एक निशाने में इस छिपकली को मार दे, उसके लिए 100 नेकियां हैं, और जो दूसरी 2 ज़रबों में मारे उसको 200 से कम, और जो 3 सट्टा मार के बमुश्किल मारे उसको और भी नेकियां कम। तो मैंने नेज़ा रखा है छिपकली को मारने के लिए। क्यों? ये वाहद बदनसीब जानवर है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को फूंके मार के तेज करने की कोशिश करता था। किन्नी को तेज हो जाएगी यदि फूंक नाल, लेकिन बदकिस्मती देख ले, लानत देख ले, ता क़यामत इसको फेंटी लगेगी। मारने का हुक्म है कि मारो इसको। शदीद तरीन जहरीला जानवर है, अपने घरों में बैठा देखकर इस पर तरस नहीं खाएं, निशाना बांध के मारें और फड़का दें। ये आपकी टूथपेस्ट को चेक करता है, बुरशों को चमड़ता है, खाने पीने की चीजें नंगी हूं उसके अंदर मुंह डालेगा तो शदीद तरीन जहरीला है, इतना जहरीला कि आपके तसव्वुर में भी नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं जी हमारी वालदा ने लस्सी बनाकर मटका रखा, बाहर खुला रह गया तो छिपकली उसके अंदर से गिर गई। लस्सी निकालने लगी, अम्मा तो देखा छिपकली पड़ी है, अम्मा ने छिपकली बाहर फेंकी और अब लस्सी जो है जाया करने को दिल नहीं किया तो अपने घर के गधे को पिला दी।
लस्सी पीते ही गधा फड़क गया। इतना मजबूत जिस्म का जानवर इस मिसनी का जहर वो भी बर्दाश्त नहीं कर सका। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से पता चला कि मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पर एतमाद रखें और हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ें और बेफिक्र हो जाएं। और छिपकली जहां नजर आए निशाना बांध कर मारें तो 100 नेकियां भी नकदो नकद कैश प्राइस, 100 नेकियां। और अगर 2 सट्टा मारो निशाना ठुक गया नहीं सही तो फिर 100 से कम, और अगर बिल्कुल नाड़ियों की तरफ मारा तो फिर 100 के 50 से भी कम मिलेंगी। तो इसलिए निशाने पक्के करें और इन छिपकलियों को नबेड़ा करें। चौथा सबक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से हमें यह मिलता है कि अब्बू जान के साथ मोहब्बत अपनी जगह पर, अब्बू जान के साथ नरमी के साथ बोलना, नरमी से बात करना, नरमी से उनके साथ मामला निपटाना बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जहां अब्बू आकर कहे कि अब चल तू भी चल के बुतों के सामने झुक जा, तू भी चल देगा लेकर मेरे साथ मजार पर जाकर सजदा करके आएंगे, वहां पर उनकी बात नहीं माननी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। अकीदे पर कंप्रोमाइज नहीं है अब्बू जान। ये बुत परस्ती मैं आपको भी और आपके बाओजदाद को भी और इन बुतों को भी देखता हूं कि ये सख्त तरीन गुमराही में है। अब्बू जान ये कम नहीं जी मेरे को होना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मोमिनों को हुक्म दिया है, वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। हमने लोगों को हुक्म दिया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। लेकिन वह इन जाहदा का, लेकिन अगर वालिदैन ही कहें कि पुत्र जुमेरात आ गई चल देगम पका के जाना फलाने दरबार पे, बेटा फलां मज़ार पर जाकर नजरें मान के आनी है, बेटा तेरे घर औलाद नहीं हो रही फलां दरबार पर झाड़ू फेरेंगे तो औलाद हो जाएगी, बेटा फलां दरबार पर जाकर मन्नत मानेंगे तो फिर औलाद होगी। अगर इस तरह की कोई बात वालिदैन करें तो प्यार के साथ माजरत कर लें कि मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह कहते हैं व इन जाहदाका लितुश्रिक बिमा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा। दुनिया के मामलात में वालिदैन की माननी है, जहां अकीदे की बात आ जाए, इबादत की बात आ जाए, वहां रब के सिवा किसी की नहीं माननी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दरदा को नसीहत फरमाई। और हज़रत अबू दरदा कहते हैं औसानी खलीली, मेरे खलील मेरे महबूब मेरे हबीब ने मुझे नसीहत फरमाई थी कि ला तुश्रिक बिल्लाह व इन कुतिअता व हुर्रिकता। अबू दरदा अगर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, अगर तुम्हें आग में डालकर जला के राख भी कर दिया जाए, तो अपने रब के साथ किसी को पार्टनर नहीं बनाना, अपने रब का किसी के साथ शरीक नहीं बनाना, अपने रब के साथ किसी को गौसे आजम नहीं कहना, किसी को करनी वाला नहीं कहना, किसी को दस्तगीर नहीं कहना। ये सारे जुमले शिरकिया हैं, इन सब से बचना जरूरी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की खिदमत की, लेकिन जहां बुत परस्ती की बात आई तो साफ कह दे कि अबू जान है निजी होना मेरे को। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को भी तौहीद पर जिंदा रखे। अगर दुनिया जहान के पाप भी करने वाला होगा और तौहीद परस्त होगा तो बख्शिश की गुंजाइश मौजूद है। और अगर तौहीद नहीं, नमाजें भी हैं, तहज्जुद भी है, हज भी है, रोजे भी है, तो मुशरिकीन मक्का हम सबसे ज्यादा हज करते थे, हम सबसे ज्यादा उम्रे करते थे, हम सबसे ज्यादा बैतुल्लाह में बैठ के गप्पे मारते थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी कोई नेकी कबूल नहीं की। हाजियों को पानी भी पिलाते थे, हाजियों को सत्तू भी पिलाते थे, हाजियों को शरबत भी पिलाते थे, हाजियों को ऊंट ज़िबा करके गोश्त भी खिलाते थे, लेकिन अल्लाह ने कहा ना, कोई एक इबादत भी उनकी कबूल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर तौहीद हो तो गुनाह अगर ज्यादा भी हो तो कोई बात नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत जालिम हुक्मरान, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए 80,000 बंदा उसने अपने हाथ से कत्ल किया। और जिस दिन वो मर रहा था उस वक्त भी 80,000 बंदे उसकी जेलों में मौजूद थे, कैद किए हुए। मर रहा था और बड़ी अजीब मौत मर रहा था। लोगों ने आकर बातें करनी शुरू की, ला हज्जाज पढ़िया गया ना, फिर हज्जाज पढ़िया गया,
حجاج نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور کہا اللہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ تو حجاج کو نہیں بخشے گا، لیکن اللہ مجھے تیری رحمت کی پھر بھی امید ہے۔ کس بات پر امید ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں علماء کرام پاک مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے ہیروز کے تذکرے لکھے ہیں کئی صفات پر۔ حجاج بن یوسف کو چند لینوں میں فارغ کیا ہے۔ کیا لکھا کہ حجاج بن یوسف کی کچھ نیکیاں ہیں جو بحر ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہیں، ظلم اتنے ہیں کہ حقیر ہے، لیکن اس کی ایک نیکی کہ اپنے رب کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، اس بنیاد پر آخری دفعہ بھی وہ کہہ گیا کہ اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے۔ توحید ہو تو گناہ بخشے جا سکتے ہیں، ممکن ہے، اور اگر توحید نہ ہوئی تو بخشش کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ توحید کی نعمت دی ہوئی ہے، اللہ اس پر قائم اور دائم رکھنا، اللہ اس پر گامزن رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ ایک اعلان ہے کہ بروز ہفتہ 2 مئی یعنی پرسوں، کل آج یکم ہو گئی۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں مجھے یاد آیا آج تو مزدوروں کی چھٹی تھی، آج سڑکیں خالی تھیں ماشاءاللہ، کھلے ڈلے آئے ہیں تھیں۔ تو 2 مئی کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب آپ کی اسی مسجد میں جو حفظ کی کلاس ہے، ان میں سے کچھ بچوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا ہے، ان کے اعزاز میں ایک تقریب ہو رہی ہے، ان کو انعام شنام دیے جائیں گے، اور آپ کو ہو سکتا ہے مٹھائی شٹائی بھی کھلائی جائے۔ تو کل مغرب کے بعد مسجد میں تشریف لائیں، نماز یہاں پڑھیں، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور اللہ نے اگر چاہا تو مٹھائی شٹائی بھی آپ کو کھلائی جائے گی، وہ بھی کھائیں، اور بچوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عالم ربانی بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب، بڑا دلچسپ سا سوال آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جی ہم دعا تو کرتے ہیں، ہر جمعے کرتے ہیں، ابھی بھی کریں گے، لیکن یہ لکھا ہے جی گھریلو لڑائیوں اور کاروباری پریشانیوں کے حل کے لیے کوئی دعا فرمائیں۔ کاروباری پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، تجارت میں ہوتا رہتا ہے نفع نقصان، اور یہ جو گھریلو پریشانیاں ہیں یہ اس کا سبب ہم خود ہیں۔ زوجہ محترمہ اور خامد صاحب اگر دونوں 50% اپنے ذمہ لے لیں کہ 50% گھر میں لڑائی میری وجہ سے ہے، بیگم صاحبہ کہے کہ 50% لڑائی میری وجہ سے ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی اپنے 50 کو کم کر کے 10-15 پر لے آئے تو لڑائیاں آپ ہی مک جان گیاں۔ تو جے دوویں ہتھیار چکی رکھن کہ نہ تو چھڈ لڑائی، میں تے اوویں دا اوویں لڑا، میں ساری زندگی نہیں بدلیا، وہ مینوں تے میرا پیو نہیں بدل سکیا، حالانکہ ساری عمر انہیں مینوں کٹیا پر میں نہیں بدلیا، ہن بھی نہیں بدلنا۔ تو بی بی کہندی ہے پھر مینوں تو کی سمجھیا ہے، میں بدلاں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ مینوں تے اللہ دے رسول کہہ گئے کہ ٹیڑھی پسلی تو پیدا ہوئی نے سیدھیاں کو نہیں جی ہونا، تو پھر لڑائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ دونوں اپنی اپنی کمزوری کو سمجھیں، اپنی غلطی کو مان لیں، دوسرے کو تھوڑا سا سپیس دے دیں کہ کوئی گل نہیں، وہ بھی انسان ہے، غلطی وہ کول بھی ہو سکتی، برداشت کے ساتھ گھر چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لیڈی آ گئی کہ امیر المومنین میں نے خلا لینا ہے، میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کوئی وجہ؟
ہے جی اتنے سال ہو گئے شادی نو مینوں یہ محبت ہی نہیں ہوئی. تو عمر نے کہا تیرا کوڑا پھڑایا جے یہ محبت میں پیدا کرنا. اور فرمایا بی بی جاؤ مدینے میں چیک کر کے آؤ کہ کتنے گھر ہیں جو محبت کی وجہ سے چل رہے ہیں. محبت کے ساتھ گھر نہیں چلتے، گھر چلتے ہیں برداشت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے ساتھ. خالی لو میرج کرنے والوں کا تو حال یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اسلامی ملک کے اندر 6 ماہ کے اندر 65% لو میرج کی شادیاں ٹوٹ گئیں، طلاقیں ہو گئیں. 65%، 100 میں سے 65 لو میرج کرنے والوں نے 6 ماہ کے اندر اندر طلاقیں دے دی. تو لو میرج کا تو یہ حال ہے. تو جب تک برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے، گھر نہیں چلتے. تو اس لیے گھر کی پریشانیوں کے لیے دعا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. فوت شدگان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. یا رب العالمین اگر وہ گناہ گار تھے تو ان کے گناہ معاف فرما دے. اللہ اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے. یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ سلامتی والی زندگی عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما. اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے. اللہ ہم سب ہی مہنگائی کے ڈسے ہوئے ہیں، اللہ ان مہنگائی سے، وباؤں سے، بلاؤں سے نجات عطا فرما. اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ برکت نازل فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے. اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما. یا اللہ جن بہنوں کے پاس بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.